کل ایکچولی جو ہونے والا ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ کل جمعہ ہے، بڑا فیصلہ آنے والا ہے۔ مخصوص نشستوں پہ 13 رکنی بینچ کا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے۔ دو اجلاس ختم ہونے کے بعد اب رجسٹرار آفس نے کل صبح 9:30 بجے فیصلہ سنانے کے لیے کاز لسٹ جاری کر دی ہے۔ اسلام آباد کورٹ کے ججز کے خلاف جہاں سوشل میڈیا پر کیمپین کا چرچا ہے، وہیں ریفرنس اور پٹیشن بھی فائل کی جا رہی ہے۔ اب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز کے خلاف ریفرنسز آ چکے ہیں، جبکہ رؤف حسن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لانے کا اندیا بھی دیا ہے۔ جہاں عدالتوں میں ایگزیکٹو کے ذمہ داران کو بلایا جا رہا ہے، وہیں ججز کو مشکوک کالز کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں، جس سے اداروں میں تصادم کا تاثر پیدا ہو رہا ہے۔ پوری قوم کی نظریں اس وقت مخصوص نشستوں کے فیصلے پہ ٹکی ہوئی ہیں، جبکہ سیاسی جماعتیں بھی اپنی پوزیشن لیے ہوئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ سیاسی بساط الٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ویسے اس سے مجھے تھوڑا اختلاف ہے کہ سیاسی جماعتوں نے اپنی پوزیشن لی ہوئی۔ سیاسی جماعتوں نے یہ تو پوزیشن لی ہوئی ہے نا کہ مطلب پی ایم ایل این جو ہے یا جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی اگر باقاعدہ تو نہیں کہا، لیکن ان کی طرف سے یہی ہے نا کہ جی اگر یہ ہمارے پاس آ گئیں تو پھر ہماری 2/3 اکثریت ہو جائے گی، پھر ہم جو مرضی کریں، پھر تو کھلی چھٹی ہے اور بڑے تبدیلیاں ہوں گی۔ لیکن دوسری طرف بطول اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر یہ پی ٹی آئی کی طرف فیصلہ جاتا ہے، یعنی سنی اتحاد کونسل کی طرف، تو پھر وہ اس کے جو افیکٹس ہوں گے وہ پروونشل اسمبلیز میں بھی ہوں گے، اور پی ٹی آئی کی جو اسٹرینتھ ہے نہ صرف اسٹرینتھ بڑھے گی بلکہ کانفیڈنس بڑھے گا، اور جو ایک بگر بیٹل چل رہی ہے جو کہ آج ہمارا مرکزی عنوان ہے، اس میں بڑا فرق پڑے گا۔ اچھا، وہ بڑی بیٹل کیا ہے؟ دیکھیے، اگر ہم تھوڑا سا اس کا تجزیہ کریں تو اس میں بطول بڑا کلیئر ہے کہ اس وقت جو بیسک جو تناؤ ہے پاکستان کی سیاسی میدان میں، وہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ جو ہے اس کے درمیان ایک ہمیں ٹینشن نظر آ رہی ہے۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، یہ میں آپ کو بہت بڑی کوئی بریکنگ نیوز تو نہیں دے رہا، یہ کھل کے باتیں ہو رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں، جج صاحبان خود کہہ رہے ہیں، الزامات لگ رہے ہیں، سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں۔ اچھا، اب یہ جو تناؤ یا کھچاؤ کی صورتحال وقتاً فوقتاً پاکستان میں ہوتی رہتی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن اس بار جو فرق ہے نا، جس کی بنیاد پہ میں یہ آپ کے سامنے یہ نقطہ رکھ رہا ہوں کہ یہ معاملات تھوڑے سے اب بہت زیادہ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک کانفلکٹ چل رہا ہے، فار دا لیک آف اے بیٹر ورڈ، میں کانفلکٹ کا لفظ استعمال کرتا ہوں، جو کانفلکٹ چل رہا ہے یا ٹینشن کہہ لیں، اس میں کمی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، پہلی بات۔ اور دوسرا یہ کہ کمی تو دور کی بات ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس میں جو درجہ حرارت ہے وہ تھوڑا بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا، اب یہ جو معاملات ہیں اس میں یہ تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ پچھلے کئی ہفتوں سے بار بار اس طرح کے ایونٹس ہو رہے ہیں جس سے یہ بالکل کلیئرلی اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ معاملات جو ہیں ان میں زیادہ ٹینشن آ رہی ہے۔ آج کی صرف آپ اگزامپل لے لیں، آج جو ہے وہ جسٹس جہانگیری جو ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ایک پٹیشن فائل کر دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ وہ ابھی فیصلہ محفوظ ہے کہ اس پٹیشن کو انٹرٹین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، لیکن آئے دن جو ہے یہ جو آج ہوا ہے یہ ایک ریفلیکشن ہے اس ٹرینڈ کا جو کہ ہمیں بڑا ویزبلی نظر آ رہا ہے کئی ہفتوں سے۔ وہ کیا ہے؟ تھوڑا سا اگر آپ کے سامنے بڑی اچھی چیز ہے، مسئلہ دیکھیں پریسائزلی بنایا اب، ہاں، اور اس سے یہ جو ہمارا نقطہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ معاملات، یہ جو بڑی لڑائی ہے، اب اس میں دیکھیں کہ اس میں حکومت یا اپوزیشن یا پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ سائیڈ شو ہے، وہ سٹینڈز پہ بیٹھ کے تالیاں بجا رہے ہیں یا نعرے کر رہے ہیں یا گالیاں دے رہے ہیں، لیکن میدان میں جو ہے وہ فریق جو ہے وہ کوئی اور ہے۔ اب دیکھیں جو ایکچوئل ایونٹس ہیں، ہم اس میں بطول کو ویلیو ججمنٹ نہیں پاس کرتے، بیکاز آبویسلی دس از اے سینسٹیو میٹر اینڈ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ ہم ذرا بڑی ہی ذمہ داری سے جو ہے اس پہ بات کریں گے، اس لیے ہم صرف وہ کوٹ کرتے ہیں معاملات کیا ہیں جو اس بات کا اندیا دیتے ہیں کہ یہ ایشو اس طریقے سے ڈیولپ ہو رہا ہے، جو کانفلکٹ ہے۔ پہلی بات دیکھیے، اب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 جج جو ہیں ان کے خلاف ریفرنس آ چکے ہیں، 4 جج، جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر، یہ آلریڈی ریفرنس آ چکے ہیں۔ یہ کہاں سے آتے ہیں، کدھر سے آتے ہیں، ابھی ہم اس میں نہیں جاتے۔ اچھا، اس کے بعد ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ترجمان رؤف حسن صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو عامر فاروق صاحب ہیں، ان کے خلاف بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ ریفرنس دائر کرنے جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف ایک باقاعدہ کیمپین شروع ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ، وہ سب کو اس کا معلوم ہے، اس کا بڑا کورٹ نے نوٹس بھی لیا ہے، سخت جو ہے انہوں نے نوٹس لیا ہے، کچھ لوگوں کو بلایا بھی ہے، تو وہ ایک دم جو ہے وہ کیمپین ایک چل پڑی ہے۔ اس کے بعد
یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ جسٹس جو جہانگیری ہیں ان کے آفس میں کچھ مشکوک قسم کی کالز آتی رہی ہیں, پیغامات آتے رہے, اور یہاں تک ہوا, یہ رپورٹ ہوا ہے کہ کہا گیا کہ جی جو ڈی جی ایف آئی ہیں وہ ان کو کال کر رہے ہیں. جب انہوں نے ڈی جی ایف آئی کو کال کی تو میں نے آپ کو کال کی, تو وہ کوئی جو بھی تھا وہ اس طریقے سے بن کر, تو اب شوق تھا کہ بڑے ہو کے ڈی جی ایف آئی بنی ہے. ہراسمنٹ کے زمرے میں تو یہ آتا ہے. اچھا, اس کے بعد پھر آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ جسٹس بابر ستار جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں, ان کے خلاف باقاعدہ ایک کیمپین تھی, وہ چلتی رہی, بڑے عرصے تک چلتی رہی, سوشل میڈیا پہ چلتی رہی, اس کا بھی نوٹس لیا گیا. اور ظاہر بات ہے وہ جو اس طرح کی کیمپین جو ہوتی ہیں ان میں جو ایکچوئل فیکٹس ہیں وہ اس میں اس طریقے سے نہیں ہوتے. اچھا, اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو معاملہ تھا, جو لیٹر کا, جس میں انہوں نے بڑی ہی تفصیل سے لکھ کے بھیجا کہ جی ہمارے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے, 6 ججز نے, اور پھر وہ جو ہے وہ معاملہ, اس میں جسٹس بابر ستار تھے, جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس طارق محمود جہانگیری, جسٹس سردار اعجاز اسحاق, جسٹس بابر ستار کا میں نام لے دیا ہے, جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفعت امتیاز. ان لوگوں نے لیٹر لکھا, اس میں بڑا شور مچا, پبلک میں وہ لیٹر آیا, بڑی بحث مباحثہ ہوا, الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے, چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے نوٹس لیا. وہ معاملہ بھی اب چل رہا ہے. اس میں ججز کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جی اس کا کوئی انسٹیٹیوشنل رسپانس ہونا چاہیے. انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئی تھیں اور بڑی کلیئرلی کہا جا رہا تھا کہ ان کے اوپر یہ سب کو جو آ رہا ہے یہ کدھر سے آ رہا ہے. پھر ایک سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج جو ہیں انہوں نے بھی لاہور ہائی کورٹ کو کوئی خط لکھا ہے کہ ان کو بھی خفیہ ادارے جو ہیں کہ اہلکار ان کو ہراساں کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے چند ایک اور بھی معاملات ہوئے, اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جنوری میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جو تھے متوقع چیف جسٹس اعجاز الاحسن وہ مستعفی ہوئے تھے, اور اس سے پہلے کچھ ہی دن پہلے جو ہے وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی بھی مستعفی ہوئے تھے. تو بنیادی, اور اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ الیکشن سے ایک ہفتے پہلے بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ انسیڈنٹ پیش آیا تھا کہ فروری کو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سے شاہد جمیل خان صاحب, انہوں نے اپنا استعفیٰ یہ کہہ کے دیا تھا کہ یہ میرا استعفیٰ اس نظام کے خلاف بغاوت ہے. اب دیکھیں اب یہ جو سارا ٹرینڈ ہے یہ کلیئرلی شو کر رہا ہے کہ جو ججز جو انگریزی میں ٹرم یوز کرتے ہیں دے آر ان دا کراس ہیئرس. اب وہ کون ہے کیا ہے, ظاہر بات ہے انگلیاں اٹھتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف کہ جی وہاں سے یہ معاملات ہو رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے جس طریقے سے ایک امپریشن یہ آ رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کو یا عمران خان صاحب کو کچھ ریلیف دی جا رہی ہے, تو یہ جو اس ٹائم ایک اوور آل ایک پولیٹیکل جھگڑا چل رہا ہے اس میں بھی یہ امپریشن آتا ہے کہ جی دوسری طرف سے بھی جو ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ جی عدلیہ جو ہے وہ آؤٹ آف دا وے جا کے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ریلیف دے رہی ہے. اچھا, اب یہ جو ساری رام کہانی جو آپ کے سامنے پیش کی ہے, اس میں جو میرا فائنل نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ آنے آؤٹ آف دا وے جا کے یا پھر واقعی قانون فالو کر کے ایک بحث. اب دیکھیں نا یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ اس کی تشریح کیسے کر رہے ہیں. اگر آپ یہ دونوں باتیں ٹھیک ہے, میں دس دوں گا, میں کون دیکھوں جی آؤٹ آف دا وے جا کے فیور کر رہے ہیں, لیکن جو کی پوائنٹ ہے میرا وہ یہ ہے کہ اب یہ معاملات چل رہے ہیں. اب یہ جو فیصلہ آنے جا رہا ہے یہ جس طرف بھی جائے گا وہ اس کی تشریح اسی لارجر کانٹیکسٹ میں ہوگی کہ جو یہ بڑی لڑائی ہو رہی ہے, دا بگ وار, باقی چھوٹوں والی نہیں, بچہ جمہوری سائڈ پر ہے, جو بڑی جنگ ہے اس میں کل کا فیصلہ جو ہے وہ کس طریقے سے فٹ ان ہوگا. اور اگر وہ اس جنگ میں وہ اس فیصلے سے لگا کہ اب جوڈیشری کی طرف سے ایک پرسپشن یہ بن رہا ہے کہ انہوں نے سٹیکس اور ہائی کر دیے, جو دوسری سائڈ ہے پھر وہ بھی سٹیکس ہائی کرے گی کیونکہ یہ ٹرینڈ ہمیں نظر آ رہا ہے. سو اگر یہ سٹیکس ہائی ہوتے جائیں, اگر دونوں سائڈیں جو ہیں وہ اسکلیٹری لیڈر پر اوپر چلتی جائیں, تو بطول ہم ایک بڑی خطرناک جگہ پر جا رہے ہیں which is not good for our system. میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا. The problem is کہ اس طرح جب بھی کوئی کانفلکٹس ہوتے ہیں تو کہیں پہ کبھی کوئی میڈیٹر ہوتا ہے, کبھی کوئی معاملات کو ٹھنڈا کرتا ہے, کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں پہ نہیں ہو رہا, یہ کانفلکٹ ایک اپنا مومنٹم جنریٹ کر رہا ہے and that is a cause for concern. یہاں تک میرے خیال میں ہم رکتے ہیں کیونکہ اسی تھیم کو تھوڑا آگے بڑھائیں گے. یہ جو فیصلہ کل ہے اس کو ہمیں اس لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھنا بڑا ضروری ہے. یہ صرف ایک مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہے, یہ ایک اس کا جو سایہ ہے, اس کا جو اثر ہے, یہ جو ایک بہت بڑی ایک لڑائی اس ٹائم چھڑی ہوئی ہے, اس میں یا تو یہ ایندھن کی طرح استعمال ہوگا یا شاید اس سے کچھ معاملات ٹھنڈے ہوں. We have to wait and see.